أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين منبر نور پر تشریف فرما باوقار علماء کرام قابل قدر فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا الشاہ قاری محبوب عالم صاحب قبلہ قاری توحید رضا صاحب ازہری حافظ اشہد رضا صاحب برکاتی اور معزز سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ سبھی مل کر نہایت ہی ادب احترام و خلوص و محبت و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے نبی ہم سب کے مرکز عقیدت حضور مصطفیٰ جانی رحمت شمع بزم ہدایت عرش کی زیب و زینت انسانیت کے وقار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی سوغات پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ اگر آپ چاہتے ہو اور آپ کو یہ یقین ہے کہ بعد وصال قبر میں جانے کے بعد جب فرشتے پوچھے ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل اور آپ کی زبان پر یہ صدا ہو فرشتوں میں وہ سننے ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام، تو اپنی زندگی میں یہ عادت بنا لو، اٹھتے بیٹھتے اپنے نبی کو یاد کرو، جب بھی موقع ملے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کہا کرو، اس لیے کہ سنیوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، سنیوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات، ماسٹر محمد احمد عرف گوپی ماسٹر جن کے بچوں کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادگان صاحبزادیوں کو اور جملہ رشتہ داروں کو صبر جمیل کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے اب تک آپ نے اس محفل نور میں بہت اچھی اچھی نعت و منقبت سماعت کی ہیں اور آپ نے اس منبر نور سے دو شاندار خطاب سماعت کیے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے آپ ہی کے بلیا شہر کے عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد آفاق رضا صاحب کی وجہ سے بڑا ہی دلچسپ اور نرالا خطاب سماعت فرمایا ہے، اور ابھی مجھ سے پہلے خطیب و امام جامع مسجد حضرت علامہ مولانا قاری محبوب عالم صاحب کی وجہ سے بہت ہی ناصحانہ سبق آموز
آپ نے خطاب سماعت کروایا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا، جو کچھ بھی کہا جائے، جو کچھ بھی سنا جائے، ہمارے سننے کا اور ہمارے پڑھنے کا ثواب اے پروردگار عالم مرحوم کے نام اعمال میں ثواب کا اضافہ فرمائے، اور ہماری آپ سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے۔ حضرات، آپ نے اس محفل نور میں آنے کے بعد یہاں کی برکتوں سے، یہاں کی رحمتوں سے اپنے آپ کو مستفیض فرمایا۔ رات کا سردی کے حساب سے کافی وقت گزر چکا ہے، اور اگر بات ذکر نبی کی نہ ہوتی اور مصطفیٰ پیارے کی بات نہ ہوتی تو اتنی سردی میں کوئی اگر زبردستی بھی بٹھاتا تو شاید کسی کے کہنے سے کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مگر آپ کا یہاں پر بیٹھنا، یہاں پر حاضر رہنا اور سردی کے وقت میں سردی کا سامنا کرنا، یہ یقیناً اس بات کی ضمانت اور اس بات کی گواہی ہے کہ آج ہم اس ذکر پاک کی محفل میں کسی کے باپ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم سب رسول پاک کے لیے آئے ہیں۔ حضرات، ماں باپ کیا ہوتے ہیں، ان کا سایہ رحمت کیا ہوتا ہے، ان کا وجود کیا ہوتا ہے، یہ ان سے پوچھو جس کے کسی کے باپ نہیں ہوتے ہیں، یا کسی کی ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، یا کسی کے ماں باپ دونوں دنیا سے گزر جاتے ہیں اور اپنی اولادوں کو اپنے سایہ عاطفت، سایہ شفقت سے محروم کر جاتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ بزرگ رہتے تھے تو گھر میں تو کتنی رحمت تھی، بزرگ رہتے تھے گھر میں تو کتنی رحمت تھی، وجود ان کا بھی برکت کی چھاؤں جیسا تھا، وجود ان کا بھی برکت کی چھاؤں جیسا تھا۔ حضرات، جن کے ماں باپ دنیا پر موجود ہیں، یقین جانو اللہ کی بہت بڑی نعمت انہیں حاصل ہے، اور میں تو دعا کرتا ہوں اس رب لم یزل کی بارگاہ میں، خداوند قدوس کی بارگاہ میں، کہ جن کے والدین دنیا پر موجود ہیں، اللہ کریم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ان کا سایہ رحمت تا دیر ان کی اولادوں پر قائم و دائم فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کی قبروں پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے اوپر کس کا حق زیادہ ہے، میری ماں کا حق زیادہ ہے یا میرے باپ کا حق زیادہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، تم پر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے اوپر کس کا حق زیادہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہاری ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ تیسری بار پوچھا، پھر آقا نے عرض فرمایا یا رسول، آقا نے فرمایا کہ تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے۔ چوتھی مرتبہ جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو چوتھی مرتبہ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا تمہارے اوپر حق زیادہ ہے۔ دیکھیے، چار بار سوال کیا جا رہا ہے، چار بار میرے آقا کی بارگاہ میں نبی کے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کس کا حق زیادہ ہے؟ تو چار بار میں تین بار ماں کے لیے فرمایا اور ایک بار باپ کے لیے فرمایا۔ حضرات، یہ وہ ماں ہے کہ جب بچہ پریشان ہوتا ہے،
جب بچے کو تکلیف ہوتی ہے، جب بچے کو پریشانی ہوتی ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، رات کا سناٹا ہوتا ہے، ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ بچے کی تکلیف کو دیکھ کر کے ماں کی نیند ٹوٹ جاتی ہے، بچے کو گود میں اٹھاتی ہے، بچے کو لوریاں دیتی ہے، بچے کو پہلاتی ہے، بچے کو پہلاتی ہے، بچے کو چپ کرانے کی کوشش کرتی ہے، بچے کے جسم کا جائزہ لیتی ہے، کہیں پر میرے بیٹے کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں پر میرے بیٹے کے سینے میں درد تو نہیں ہو رہا ہے، اس کو سردی تو نہیں لگ گئی ہے۔ حضرات، سردی کی دوا پلائی جاتی ہے مگر بچہ نہیں چپ رہا ہے، سردی کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر بچہ ہے کہ رونے کا نام لیے جب بچہ برابر ہوئے جا رہا ہے۔ اب وہ دیکھتی ہے کہ میرا بچہ پریشان ہے، میرا بچہ تکلیف سے بلبلا رہا ہے، اب وہ خود رونے لگتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ میرا بچہ چین کی نیند سو جائے۔ اور حضرات، جب تک بچہ سوتا نہیں ہے ماں کو چین نہیں آتا ہے، اور جب بچہ سو جاتا ہے تو ماں بھی سو جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوا پہ دوا دی جاتی ہے، گھر میں دوائیں رکھی ہوتی ہے، گھر میں تمام چیزیں رکھی ہوتی ہے مگر بچے کو آرام نہیں ملتا ہے، تو ماں اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، کہتی ہے دیکھو ہمارے لاڈلے کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے نور نظر کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے لگتے جگر کو کیا ہو گیا ہے۔ شوہر ایسے میں اپنی بیوی سے ناراض نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے بچے کی تکلیف دیکھ کر کے وہ بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتا ہے، اپنے بچے کو گود میں لیتا ہے، آنگن میں لے کر کے کھڑا ہوتا ہے، کبھی چاند دکھاتا ہے، کبھی ستارے دکھاتا ہے، بیٹا چپ جا، یہ ستارے چمک رہے ہیں، بیٹا چپ جا، یہ چاند چمک رہا ہے، بیٹا تو میرا لاڈلا ہے، بیٹا تو میرا لگتے جگر ہے۔ مگر باپ تسلی پہ تسلی دے رہا ہے، لوری پہ لوری دے رہا ہے، پیار کر رہا ہے مگر بیٹا چپ نہیں رہا ہے، بیٹا پریشان نظر آ رہا ہے۔ اب جب بیٹا پریشان ہے، ماں باپ نکلتے ہیں، کس کے دروازے پر جاتے ہیں؟ امام صاحب کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، امام صاحب دروازہ کھول دیجئے، امام صاحب دروازہ کھولتے ہیں۔ کیسے آنا ہوا؟ یہ دیکھیے میرا بچہ ہے، بہت تسلی دی جا رہی ہے، اس کو دوا بھی پلائی جا رہی ہے، اس کو ہر طرح سے آرام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر بچے کو آرام نہیں مل رہا ہے۔ امام صاحب پھونک ڈالتے ہیں، امام صاحب الحمد شریف پڑھ کر کے دم کرتے ہیں، امام صاحب قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کو پڑھ کر کے دم کرتے ہیں، بچہ چپ ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ اب جب بچہ سو جاتا ہے ماں کو چین مل جاتا ہے، باپ کو سکون مل جاتا ہے، اب باپ بھی سو جاتا ہے اور ماں بھی سو جاتی ہے۔ دیکھو، ایک بچے کے رونے نے ماں کو بھی بے چین کر دیا ہے، باپ کو بھی بے چین کر دیا ہے۔ نوجوانوں ذرا وہ وقت یاد رکھو جب تم روئے ہوگے، جب تم پریشان ہوئے ہوگے تو تمہاری پریشانی میں تمہاری ماں کی نیند کھوٹ گئی ہوگی، تمہاری ماں کی نیند ٹوٹ گئی ہوگی، تمہاری ماں بے چین ہو کر کے اٹھ چکی ہوگی اور تمہارے باپ کو پریشانی ہوئی ہوگی۔ حضرات، جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جایا کرتے ہیں، جب بوڑھے ماں باپ ہو جایا کرتے ہیں اور جب وہ کمزور ہو جایا کرتے ہیں تو ذرا اپنے بچپن کا خیال کیا کرو، ذرا اپنے بچپنے کا خیال کیا کرو۔ جیسے تمہارے ماں باپ نے تم کو بڑی پریشانی کے ساتھ میں پالا، بڑی مشقتوں کے ساتھ میں پالا، دوسروں کی مزدوری کر کے، دوسروں کی نوکری کر کے، رات کی نیند حرام کر کے، دن کا چین کھو کر کے، پسینہ بہا کر کے، پاک اور حلال کاری کمائی لا کر کے تمہارے کھانے کا انتظام کیا، تمہارے پہننے کا انتظام کیا، تمہاری ایک ایک بات کا انتظام کیا، تم کو کبھی پریشان نہیں ہونے دیا، خود پسینہ پہنے دیا مگر تمہارا پسینہ پہنے نہیں دیا، خود گرمی کا سامنا کیا مگر تم کو کہیں پر گرمی میں رہنے نہیں دیا، خود دھوپ کا سامنا کیا مگر تم کو کہیں دھوپ پر بیٹھنے نہیں دیا۔ باپ مزدور ہوتا ہے، باپ اینٹ ڈھونے والا ہوتا ہے، باپ پھریا چلانے والا ہوتا ہے مگر وہ باپ پھریا چلانے والا، وہ باپ جو ٹھیلے لگاتا ہے، وہ باپ جو دوسری کی مزدوری کرتا ہے، سوچتا یہ ہے کہ میں تو مزدوری کر رہا ہوں، میں تو اینٹ ڈھو رہا ہوں، میں تو پھریا چلا رہا ہوں مگر میرا بیٹا ایسا نہیں ہونا چاہیے، میرے بیٹے کے ساتھ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، میرے بیٹے کے ساتھ میں ایسا ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا آرام سے زندگی گزارے، میرا بچہ چین کے ساتھ میں زندگی گزارے۔ دیکھو، تمہارے
بچپن کا دور ہے، خود تکلیف اٹھا رہا ہے مگر تم کو تکلیف سے بچا رہا ہے، تم کو پریشانی سے بچا رہا ہے، تم کو دھوپ سے بچا رہا ہے، تم کو گرمی سے بچا رہا ہے۔ نوجوانوں اپنے باپ کا خیال رکھا کرو، نوجوانوں اپنی ماں کا خیال رکھا کرو۔ آج تمہارے ماں باپ کو شکایت رہا کرتی ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو چکا ہے، وہ میری بات نہیں مانتا ہے، اپنی مرضی سے فیصلے نہیں لیا کرتا ہے، اپنی مرضی چلایا کرتا ہے، کوئی مشورہ نہیں لیتا ہے، کب کہاں جاتا ہے ہمیں نہیں بتاتا ہے، کب رات کو آتا ہے یہ ہمیں پتا نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھو جب تم کو دیر ہو جایا کرتی ہے، جب تم سفر سے جایا کرتے ہو اور تمہارے آنے کا جو ٹائم ہے 9 بجے یا 10 بجے، اگر اس ٹائم پر تم نہیں آتے ہو تو سب سو جایا کرتے ہیں۔ تمہاری بیوی، اگر تم شادی شدہ ہو، تمہاری بیوی سو جایا کرتی ہے، تمہارے بچے بھی سو جایا کرتے ہیں، مگر ایک پورے ماں باپ تمہارے انتظار میں دروازے پر نگاہ لگائے کے بیٹھے رہا کرتے ہیں کہ میرا بیٹا آ رہا ہوگا، دروازے کی دستک کا انتظار کرتے ہیں، تمہاری آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ جب تک تم گھر میں نہیں آتے ہو، جب تک وہ انتظار کرتے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، چین نہیں آ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے، میرے بیٹے کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا ہے، میرے بیٹے کے ساتھ کوئی انہونی تو نہیں ہو گئی ہے۔ جیسے جیسے دیر ہوتی چلی جاتی ہے، ماں باپ کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی چلی جاتی ہے، ماں باپ کی بے چینی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ماں باپ کی بے قراری میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب بیٹا آ جاتا ہے، بیٹا تو کہاں چلا گیا تھا، بیٹا تجھے اتنی دیر کیسے ہو گئی ہے، بیٹا تو کہاں گیا تھا، تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا ہے، تو نے پانی پیا کہ نہیں کیا ہے، تجھے بھوک لگی ہوگی، تجھے پیاس لگی ہوگی۔ مگر جب ماں باپ اپنے بیٹے سے یہ پوچھتے ہیں کہ تیرا بیٹا کہاں گیا تھا، تو اتنی دیر تک کیا کر رہا تھا، بیٹے کو صحیح جواب دینے کے بجائے بیٹا ہونا تو یہ چاہیے کہ بیٹا صحیح جواب دے، ماں باپ سے پیار سے بات کرے، ماں باپ سے الفت سے بات کرے، ماں باپ سے محبت سے بات کرے۔ وہ بیٹا اپنے ماں باپ پر گرد پڑتا ہے، اپنے ماں باپ پر برستا ہے، تم تو یہی پوچھتے رہتے ہو، تم میرے ایک ایک منٹ کا حساب لیتے رہتے ہو۔ حضرات، ماں باپ اگر تم سے یہ سوال کر رہے ہیں تو تمہاری بھلائی کے لیے سوال کر رہے ہیں، تمہاری اچھائی کے لیے سوال کر رہے ہیں، تمہاری حفاظت کے لیے سوال کر رہے ہیں۔ آج نہ جانے کتنے ماں باپ کو یہ شکایت رہا کرتی ہے کہ میرا بیٹا اپنی بستی میں تو سب سے مسکرا کر کے ملتا ہے، اپنے دوستوں میں سب سے مسکرا کر کے ملتا ہے، اپنے رشتے داروں میں سب سے مسکرا کر کے ملتا ہے، لیکن جب گھر میں آتا ہے تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، جب گھر میں آتا ہے تو غضبناک ہو جاتا ہے، ماں باپ کے سامنے چہرہ بگاڑ کر کے آتا ہے۔ یاد رکھو، ماں باپ کے سامنے چہرہ بگاڑ کر کے آنے والوں، ماں باپ کے سامنے آنکھیں دکھانے والوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ جو اپنے ماں باپ کو محبت کی ایک نگاہ سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا کرتا ہے، یاد رکھو تم نے محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھ لیا، تم نے الفت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھ لیا۔ یقین مانو ایک نگاہ الفت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حضرات، وہ حج مقبول کسی کی گارنٹی نہیں ہے، حج تو بہت کرتے ہیں، صبح قیامت تک حج کرتے رہیں گے۔ حضرات، کوئی پلیا سے حج کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی لکھیم پور سے حج کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی کھیری سے حج کرنے کے لیے جاتا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک سے، دنیا کے تمام گوشے گوشے سے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہر سال لوگ حج کے لیے نکلتے ہیں، پلیا کی سرزمین سے نکلتے ہیں، چندن چوکی کی سرزمین سے نکلتے ہیں، پیلی بھیت شریف کی سرزمین سے نکلتے ہیں، مگر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گارنٹی کے ساتھ تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہوا ہے یا اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ حج قبول ہونا یہ اور بات ہے، حج کر لینا اور بات ہے۔ جس کا حج قبول ہو جائے اس کے اوپر سونے پہ سہاگا ہو جایا کرتا ہے، رب کا کرم ہو جایا کرتا ہے، ورنہ تو حاجی تو سبھی ہو جایا کرتے ہیں، خانے کعبہ کا طواف تو سبھی کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی تو سبھی کرتے ہیں، حج کے ارکان تو سبھی عطا کرتے ہیں، مگر حج کسی کا قبول ہوا کرتا ہے، حج سب کا قبول نہیں ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیا کرو، ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لیا کرو، ایک ایک چہرے، ایک ایک نگاہ محبت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم کو ایک ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حضرات، شیرینی بھی آ گئی، اس بات کا اشارہ ہو گیا ہے کہ اب تقریر ختم ہونا چاہیے اور ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ بس
آخری جملہ آپ کے سامنے عرض کر کے گزر جانا چاہتا ہوں. حضرات آپ کے دل پر آپ کے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھنا چاہتا ہوں, بات کو یہیں پر سمیٹتا ہوں, ایک نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے ایک بار دیکھ لیا کرتی ہے, ایک بار ایک نکاح محبت کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب ہوتا ہے. ایک اللہ اکبر, ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیا جائے تو ایک حج مقبول کا ثواب ہوتا ہے. حضرات, ماں باپ کا چہرہ اتنی فضیلت والا ہے, ماں باپ کا چہرہ اتنی عظمت والا ہے, ماں باپ کا چہرہ اتنی بلندی والا ہے, ماں باپ کا چہرہ اتنا پاک و پاکیزہ ہے. تو حضرات, جو نبی کا چہرہ جس نے دیکھا ہوگا, صدیق اکبر نے نبی کا چہرہ دیکھا ہوگا, فاروق اعظم نے نبی کا چہرہ دیکھا ہوگا, عثمان غنی نے نبی کا چہرہ دیکھا ہوگا. وہ صحابہ کرام سے پوچھو, نبی کے ان مت والوں سے پوچھو جنہوں نے نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے, جنہوں نے نبی کے سامنے قرآن بھی پڑھا ہے, اگر قرآن اترتے ہوئے بھی دیکھا ہے, یاد رکھو قرآن بھی پڑھا ہے, صاحب قرآن کو بھی دیکھا ہے, ان کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا. جب ماں باپ کے چہرے کو محبت کی ایک نگاہ سے اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے, اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے, اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا ہوتا ہے. تو نبی کے صحابہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا, نبی کے صحابہ کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا, نبی کے صحابہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. اس پار کی جب یہ حالت ہے, اس پار کا عالم کیا ہوگا. وما توفیقی الا باللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے, بولنے میں جو بھی مجھ سے اغلاط و خامیاں ہوئی, پروردگار اعلیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے ساتھ مل کر کے پڑھ لیجیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.